أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اور آپ کے رب نے الہام کیا وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ تو اپنا گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں میں اور انسانوں کے جو بڑے بڑے مکانات ہیں ان کی چھتوں میں، اور پھر ہر پھل سے تو اس کے رس کو چوس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہموار کیے ہوئے رستے پہ چل، اور مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کے مشروب نکلتے ہیں جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، اور بے شک ان تمام پروسیجر کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سورۃ النحل یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور مکی سورتوں کی جو بہت ساری خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف دلیلوں اور مثالوں کے ذریعے سے انسانوں کو، خاص طور سے توحید کے رستے سے بھٹکے ہوئے جو مشرکین ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نعمتیں جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنائی ہیں، جو اس دنیا کے اندر بھی عطا کی گئی ہیں اور آخرت میں اہل جنت کو بھی عطا کی جائیں گی، اور وہ 4 چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے ایک جو ہے وہ پانی ہے، دوسرا شہد ہے، تیسرا پھلوں کا جوس ہے، اور چوتھا جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ پانی ہے، اور اس کے بعد جانوروں کا جو دودھ ہے دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے نمبر پہ پھلوں کا جوس، اور چوتھے نمبر پہ شہد۔ 3 باتوں کا بیان اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ اب چوتھی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ شہد، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر بیان فرما رہا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ کی جو کاریگری ہے اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل جو ہے یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام النحل ہے۔ النحل کا تذکرہ اس سورت کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ وحی جو ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی تعلیم دینا، فطرت کے اندر تربیت دینا، اور یہ فطرت کیسی ہوتی ہے اس کو ہم ایک چھوٹے سے مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب ماں کے پیٹ سے فوراً پیدا ہوتا ہے اور اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ ماں کے چھاتی کی طرف لپکتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہاں سے اس کی غذا ملنے والی ہے، اور یہ چیز اور یہ علم اس کو دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں فطری وحی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اس کو الہام کیا، اس کو بتلایا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تم اپنا گھر بناؤ درختوں پر، اور تم اپنا گھر بناؤ پہاڑوں پہ، اور تم اپنا گھر بناؤ لوگوں کے بڑے بڑے جو چھت ہوتے ہیں، بلڈنگ ہوتے ہیں، اس کے اندر جو روف ہوتے ہیں، روف میں تم اپنا گھر بناؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کا ہی اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فطری تعلیم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اندر ودیت فرمائی ہے، کہ آپ جب دیکھیں گے اس کے چھتے کو تو آپ کو لگے گا کہ کسی ماہر انجینئر نے پلان کر کے ڈیزائن کیا ہے۔ اس شہد کی مکھی کے چھتے کا جو خانہ ہوتا ہے، ہر خانے کے اندر 6 پہلو ہوتے ہیں، ششٹکون ہوتا ہے وہ، اور اس ششٹکون کا جو ہر پہلو جو ہوتا ہے، ہر اس کے جو ضلع ہوتے ہیں وہ بالکل اسکوائر ہوتا ہے، یعنی آپ ناپ کر کے دیکھیں گے تو چاروں طرف بس ایک ہی ناپ ہوگا، اور جتنے پہلو ہوں گے سب بالکل ایک ہی ماپ کے ہوں گے، اور درمیان میں بالکل خالی جگہ نہیں ہوگی، اور انہی خالی جگہوں کے اندر شہد کی مکھی جا کر کے پھلوں کے رس کو، پھولوں کے رس کو چوس کر کے لا کر کے ذخیرہ کرتی ہے، اور وہاں پہ کچھ ایسی مکھیاں بھی جو ہوتی ہیں بیٹھی ہوئی، جو اس کی نگرانی اور نگہبانی کرتی رہتی ہے کہ باہر سے کوئی کیڑا داخل نہ ہو، باہر سے جو ہے
کوئی دوسرا جو ہے کوئی دوسری مکھی داخل نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر لا علمی میں شہد کے چھتے سے ٹکرا جاتا ہے تو پھر اس کا جو حال ہوتا ہے وہ ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ اس کی پہرے داری کرنے کے لیے وہ مکھیاں وہاں پر ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں، تعینات رہتی ہیں. معزز سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی ہے کہ تم اپنا گھر بناؤ پہاڑوں میں، درختوں میں، اور انگور کے بیلوں پہ، اور انسان کے چھتوں پہ. انسان جو بڑے بڑے مکانات بناتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلی، اور پھر تیرے رب نے ان کو یہ وحی کی، یعنی ان کی فطرت میں یہ تعلیم دی. ثم کلی من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کے رس کو چوس لے. فسلکی سبل ربک ذللا، اور تیرے رب نے تیرے لیے جو رستہ ہموار کیا ہے اس کے اوپر چلتی رہ. معزز سامعین کرام، جو مکھی جو ہوتے ہیں، شہد کی مکھی، اپنی جو چھوٹی مکھیاں جو ہوتی ہے نا اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے. چھوٹی مکھی جو ہوتی ہے اس کو ذباب کہتے ہیں، اور شہد کی مکھی کو النحل کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو بی کہتے ہیں. تو یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں یہ جب کہیں نکلیں گی تو پورے جھنڈ میں نکلیں گی، اور جھنڈ کے اندر ایک مکھی جو ہوتی ہے وہ اس کی ملکہ ہوتی ہے. اسی کے حکم سے یہ لوگ نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں، اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. اور یہ جو ملکہ ہوتی ہے اس کا نام یعصوب ہے عربی کے اندر. اسی کے حکم سے نکلتی ہے، چلی جاتی ہے. راستے میں اگر کسی طرح کی پریشانی ہو تو ملکہ اس کی پوری حفاظت کرتی ہے، اور دور دراز جنگلوں میں، پہاڑوں میں جا کر کے مختلف پھلوں کے رس کو چوس کر کے، پھولوں کے رس کو چوس کر کے وہ بہت دور سے پھر واپس اپنے ہی گھر میں آئے گی، کیونکہ یہ جو رستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہموار کر دیا ہے. کسی کی فطرت میں رب العالمین نے لکھا ہے ڈرائیور بننا، ڈرائیور. اب ایک ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ ایک راستے پہ جب ایک بار چلا جاتا ہے پھر کبھی بھی جائے گا تو اس راستے پہ چلا جائے گا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک عام انسان نہیں ہوتا ایسا. عام انسانوں کو بہت سارے راستے نہیں معلوم ہیں. ہم لوگ یہاں سے کسی دوسرے شہر میں نکلیں گے تو ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ کون سا راستہ ہے. آج سڑکوں پہ، ٹرننگ پوائنٹ پہ حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے جو ہے سائن بورڈ لگ گئے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے فلاں جگہ کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ میسور کی طرف جا رہا ہے، ادھر جائیں گے تو ہنسور چلے جائیں گے، ادھر جائیں گے تو فلاں علاقے میں پہنچ جائیں گے. آج ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو سارے رستوں کی معلومات ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈرائیونگ لکھا ہوتا ہے، اور اس فطرت کی وجہ سے وہ آدمی تمام راستوں سے مانوس ہوتا ہے. یہاں تک کہ بہت سارے ڈرائیور ایسے دیکھے گئے ہیں جو راستے پر چلتے چلتے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک گڈھا ہے. لاکھ ان کے مزاج اور ذہن کہیں بھی گھومتے ہو وہ وہاں پر جا کر کے اپنے اسٹیئرنگ کو ٹرن کر دیں گے اور پھر اسٹیئرنگ کو ٹرن کر لیں گے. بہت سارے ایسے ڈرائیور بھی دیکھے گئے ہیں، مشاہدہ ہے ہمارا، کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے رات کو ڈرائیونگ کرتے ہیں تو بالکل اونگ آ جاتی ہے، بالکل غنودگی طاری ہو جاتی ہے، اور بازو سے جب ایک گاڑی آتا ہے تو ہلکا ایسے وہ اسٹیئرنگ کو کرتا ہے اور سیدھے چلتا نکل جاتا ہے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فطرت میں وہ تعلیم دی ہوتی ہے، وہ چیزیں اس کے لیے آسان ہوتی ہے. اسی طرح سے شہد کی مکھی کی فطرت میں اللہ نے یہ تعلیم دیا ہے کہ جب وہ اپنے چھتے سے نکلتی ہے جھنڈ باندھ کر کے تو اپنے چھتے سے میلوں دور نکل جاتی ہے، اور جنگلوں میں جا کر کے پھلوں کے رس کو چوستی ہے، وہاں پر جا کر کے پھولوں کے رس کو چوستی ہے، اور پھر جب وہ واپس آتی ہے تو پھر اسی راستے پہ آئے گی، دوسرے راستے پہ نہیں جائے گی. درمیان میں بہت سارے شہد کے چھتے ملیں گے، وہاں نہیں رکے گی. وہ اس کو اللہ نے فطرت میں یہ بات ڈال دی کہ اس کو پورا راستہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنے ہی گھر میں آئے گی، دوسرے گھر میں نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ پھر ہم نے ان کو تعلیم دی، ان کو وحی کی کہ ہر پھلوں سے اور پھولوں سے تو رس کو چوس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تیرے رب نے تیرے لیے جو راستہ ہموار کیا ہے اس پر چل. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآیۃ لقوم یتفکرون. ان کے پیٹ سے مختلف رنگوں کے مشروب نکلتے ہیں. مشروب کا مطلب پینے کی چیز، یعنی شہد. شہد کے مکھیوں کے پیٹ سے مختلف قسم کی شہد نکلتی ہے، مختلف رنگوں کی. ایک رنگ نہیں ہوتا ہے. بعض شہد جو ہوتا ہے وہ زردی مائل ہوتا ہے، پیلا. انڈے کے اندر جو زردی ہوتی ہے نا، اس زردی کی طرح سے اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے. بعض شہد جو ہوتے ہیں وہ سفیدی مائل ہوتے ہیں، یعنی شہد ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ سفیدی دیکھیں گے. بعض شہد جو ہوتے ہیں وہ سرخی مائل ہوتے ہیں. بعض شہد جو ہوتے ہیں وہ سیاہی مائل ہوتے ہیں. یعنی ان کے پیٹ سے
مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے شہد ملتے ہیں، لیکن ان تمام شہد کی خصوصیت ایک ہوتی ہے، کئی خصوصیتیں ہوتی ہیں، جس میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ شہد کا جو حکم ہے وہ ہر بیماری کے لیے شفا یابی، ہر بیماری کے لیے۔ اگر واقعی اوریجنل شہد ہو اور انسان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عقیدہ ہو تو شہد میں ہر بیماری سے شفا یابی ہے۔ صحیح البخاری کتاب الطب باب الدواء بالعسل، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ کہا کہ جا شہد پلا، شہد پلایا، پھر شام میں دوڑا چلا آیا۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہد پلا رہے ہیں تو اور زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سچا ہے، جا اپنے بھائی کو تو اپنی شہد پلا۔ پھر اس نے شہد پلایا، پھر کل ہو کر کیا آتا ہے، کہتا ہے کہ اب تو اور زیادہ پیٹ چلنے لگا ہے۔ کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے، جا تو اپنے بھائی کو شہد پلا۔ اس نے تیسری بار جب شہد پلایا تو اس کو شفا یابی ہو گئی۔ اسے کیا پتا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سب سے پہلے یقین اور آستھا ہونا چاہیے۔ آج تو آستھا اماموں کے اوپر ہے، علماء کے اوپر ہے، پیر صاحب کے اوپر ہے، مرشد صاحب کے اوپر ہے، دربار اور درگاہ کے اوپر ہے، قبر میں لیٹے ہوئے جو خود ساختہ بزرگ ہیں ان کے اوپر ہے، تو پھر اس کی جو شفا یابیاں ہیں اور اس کی جو خصوصیت ہیں وہ ہمیں کہاں ملنے والی ہے؟ پہلے یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیے 3 مرتبہ وہ آدمی لوٹ کر کے آیا۔ آج اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، چھوڑ یار کیا تو سب چکر میں پڑا، چل ڈاکٹر کیا چلتے ہیں، شاپ میں جا کر کے دکھلاتے ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں بھی طب تھے، حکیم تھے، دوائیں بنا کر کے لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے اس زمانے میں بھی، اور اس زمانے کا علاج تو آج کے علاج سے کئی گنا بہتر، کئی گنا بہترین۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین تھا، اس لیے بار بار لوٹ کر کے آ رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، پلا رہے ہیں لیکن اور زیادہ پیٹ چل رہا ہے۔ اس کو یقین تھا، بار بار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سننے آتا تھا اور جا کر کے پلاتا تھا، بعد میں شفا یابی ہوگی۔ تو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری کتاب الطب باب الدواء باب الشفاء فی ثلاثۃ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا یابی 3 چیزوں میں رکھی ہے، 3 چیزوں میں رکھی ہے۔ فی شربت عسل، شہد کو پینے میں، وفی شرطت محجم، حجامہ اور پچنا لگوانے میں، اور تیسرا داغنے میں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امتی کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ تو یہ جو شہد ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرد سے شفا یابی رکھی ہے، چاہے وہ جیسا بھی شہد ہو، وائٹ رنگ کا ہو، زرد رنگ کا ہو، لال رنگ کا ہو، کالے رنگ کا ہو، جیسا بھی شہد ہو اس میں اللہ نے شفا یابی رکھی ہے۔ اور اس کی دوسری خصوصیت جو ماہرین اور خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ یہ، اس کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ کہ اگر کسی چیز میں اس شہد کو مکس کر دیا جائے تو وہ بہت دنوں تک باقی رہتا ہے۔ کسی کھانے کی چیز میں یا کسی اور چیز میں اگر شہد کو مکس کر دیا جائے، آپ گوشت کا ٹکڑا بھی آ رہا نا کاٹ کر کے شہد میں ڈال دیجئے، عرصے تک اس کی خوشبو اور اس کا ٹیسٹ دونوں بالکل یقین کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ اگر دواؤں کے اندر ملا دیا جائے شہد کو تو دواؤں کا اثر اور اس کا خوشبو، اس کی خوشبو ایک لمبے عرصے تک باقی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے سے جو طب کے ماہرین طبیب، اطباء اور حکما گزرے ہیں، جب وہ دواؤں کو کوٹتے تھے، دواؤں کو پیستے تھے تو اس میں شکر نہیں ملاتے تھے، بلکہ اس کے اندر جو ہے شہد ملاتے تھے۔ شہد ملانے سے اس کے 3 گنا فائدہ۔ ایک فائدہ یہ کہ اس کے اندر ٹیسٹ آ گیا، دوسرا فائدہ یہ کہ وہ بہت دنوں تک برقرار رہے گا، وہ دوا برقرار رہے گی، اور تیسرا فائدہ یہ کہ چونکہ شہد میں خود رب العالمین نے شفا یابی رکھی ہے تو اس دوا کی شفا یابی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں یہ بذات خود زہریلی ہیں۔ شہد کی مکھیاں زہریلی ہیں، اگر کسی آدمی کے چمڑے پہ کاٹ لے تو کاٹ لینے سے فوراً وہاں پہ سوجن آ جاتا ہے، سوزش اور جلن ہونے لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہی شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر رام کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر لوگوں کے فرما برداری میں دے دیا ہے کہ جب وہی شہد کی مکھی جا کر کے رس کو چوس کر کے آ کر کے شہد بناتی ہے
تو اگر کوئی آدمی ایسے ہی چلا جائے تو کیا ہوگا؟ کاٹ کر کے کھا جائے گا. لیکن پھر اسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عقل دیا ہے، وہ ہنر دیا ہے، اللہ نے اس کے اندر وہ صلاحیت دی ہے کہ جب اس کو نکالنا ہوتا ہے تو مختلف ہیلوں، مختلف بہانوں سے، مختلف طریقہ اختیار کر کے، جسم کے اوپر دواؤں کو مل کر کے، اپنے جسم کو چاروں طرف سے کپڑوں سے لپیٹ کر کے، اس چھتے کے نیچے آگ کی دھونی دے کر کے، دھواں لگا کر کے، وہاں سے شہد کے مکھیوں کو ہٹا کر کے اتنے بہترین شہد کو انسان اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہاں پر بتلانا صرف یہ مقصود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنی لذیذ اور اتنی مفید غذا دی ہے، یہ بتلانا مقصود نہیں ہے. بتلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو، انسانوں، تمہارے لیے تابع فرمان کر دیا ہے کہ تم مخلوقات میں سے خاص طور سے جو چوپائے جانور ہے ان کے جو فوائد ہیں وہ تم حاصل کر رہے ہو. سارا پروسیجر جانور کرتا ہے اور فائدہ حاصل کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے. بکری چر کر کے آتی ہے، اس کا دودھ انسان پیتا ہے. گائے چر چک کر کے آتا ہے، اس کے دودھ کو انسان پیتا ہے. شہد کی مکھی چاروں طرف سے منڈلا کر کے شہد کو جمع کرتی ہے تو اس کا فائدہ کون حاصل کرتا ہے؟ انسان حاصل کرتا ہے. اور پھر شہد کی تیاری میں جو پروسیجر ہے اس کے اندر جو حیرت انگیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کارنامے ہیں اس کے اندر بھی غور فکر کرنے کی بات ہے. اور سب سے بڑی فکر اور غور کی بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی کے اندر جو تعلیم جو اس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے، کیا وہ تعلیم اللہ کے علاوہ بھی کوئی شہد کی مکھی میں ڈال سکتا ہے؟ انسان کو جواب تلاش کرنا چاہیے. اور جواب نفی میں ملے گا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس کی تربیت نہیں کر سکتا. اور جب جواب نفی میں ملتا ہے تو پھر رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسرے معبودوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت کہاں سے پیش آ گئی؟ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. ان تمام باتوں میں، ان تمام پروسیجر میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ اس میں غور کرے کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ اکیلے ان تمام کاموں کو کرنے والا ہے. تو اللہ کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سامنے ہم اپنے اس سر کو کیوں جھکانے جائیں؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں توحید پرست بنائے. توحید پرستی کو ہمارے قلب و جگر میں، ہمارے رگو پے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرایت فرمائے. ہم تمام کو مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.